تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جو علماء یہود کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے، کیونکہ اساس دین جن امور پر ہے ان میں انبیاء سابقین کی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کی تعلیم میں کوئی فرق نظر نہیں ہونے آ رہا تھا۔ انہیں کوئی اعتراض جب نظر نہیں آیا تو آپ نے کھانے پینے کی بعض ایسی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جو پچھلے انبیاء کے زمانے میں حرام چلی آ رہی تھیں۔ اسی اعتراض کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے۔ اس طرح ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا۔ بعد کی آنے والی جو آیات ہیں وہ اس اعتراض کے جواب میں ہیں۔ انہوں نے کوئی نہ کوئی تو اعتراض ڈھونڈنا تھا نا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جو چیزیں حلال ہیں، وہ جو چیزیں ہمیں حرام تھیں آپ کو حلال کر دی گئی، جو ہمیں حرام تھیں وہ آپ کو، جو ہمیں حلال تھیں وہ آپ کو حرام کر دی گئی، یا قبلہ چینج کر دیا گیا۔ اس وجہ سے وہ فرق ڈھونڈتے تھے کہ نہیں ہمارا دین نہیں ہے، یہ فرق دین ہے ہم سے، حالانکہ چینجز انہوں نے خود ہی کی تھی۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، یعنی اس گھر میں ایسی صریحاً علامات پائی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے جناب میں مقبول ہوا ہے اور اسے اللہ نے اپنی گھر کی حیثیت سے پسند فرما لیا ہے۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اس کا یہ حال ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل ایمان، اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اور جو چاہتے ہو کہ ٹیڑھی راہ پہ چلے حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں اپنے ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے، جب کہ تم اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ جو تھامے گا، اللہ کا دامن کیسے تھام سکتے ہیں؟ ہمیں پتا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ سڑک سیدھی جا رہی ہے، سیدھا راستہ جو ہم نے سورہ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اللہ سیدھے راستے پر چلانا، ہمیں سیدھے راستے کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ واقعی سیدھا راستہ ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہمیں قرآن پڑھ کے پتا چلے گا۔ یہ سیدھا راستہ ہمیں کسی اور کی زبان سے نہیں پتا چل سکتا۔ ہمیں نہیں پتا چل سکتا کہ کون ٹھیک راستے پر ہے کون غلط راستے پر ہے، قرآن پڑھ کے پتا چلے گا۔ اور قرآن پڑھ کے بہت ہی افضل ہے کہ اگر قرآن کی عربی سمجھ لی جائے، اگر عربی زبان سمجھ لی جائے تو پھر ہم قرآن کو خود سمجھیں جیسے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ اللہ کی رسی سے مراد اس کا دین ہے۔ اس کو رسی سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان والوں کو وہاں ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔ جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے
اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. اچھا تو اب اس کفرانے نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوئے ہوں گے. اب یہاں پہ جن کے منہ کالے ہوں گے ان کو کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد پھر گئے. ایمان لانے کے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما. ایمان لانے کے بعد انہوں نے وہ روش اختیار نہیں کی جس سے وہ جنت میں جا سکیں. کیا اس سے اللہ ہم سے کلام نہیں کر رہا ان باتوں میں؟ ہم ایمان تو لے آئے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جسے ہمیں عبادت کرنی ہے، وہی ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا. لیکن کیا ہم مانتے ہیں، واقعی دل سے مانتے ہیں کہ اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا؟ کیا ہم قرآن پہ یقین رکھتے ہیں؟ اگر یقین رکھتے ہیں تو کیا ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس کو ایسی بک مانتے ہیں کہ یہ ہمارا کوڈ آف لائف ہے، اس میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے؟ ہم دیکھیں کہ کیسے اللہ نے زندگی گزارنے کا ہمیں کہا ہے. کیا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہمارے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں؟ کیا ہم ایمان لانے کے بعد پھر تو نہیں گئے؟ یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا. استغفر اللہ. اللہ نے کہا ہے کہ بہترین گروہ ہمیں کہہ دیا اللہ نے، بہترین گروہ تم ہو. اور کس لیے لایا گیا؟ انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ مومن کی اللہ نے نشانیاں بتا دی کہ اللہ ایک بہترین قوم ہمیں کہہ دیا، اور وہ قوم کہہ دیا جو کہ نیکی کرنے کے لیے بدی سے روکتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، سیدھے راستے پہ چلتے ہو، اپنے ساتھ لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کا حکم دیتے ہو. ہم تو وہ قوم تھے، ہم کہاں چلے گئے؟ ہم کیوں اپنے سیدھے راستے سے ہٹ گئے؟ ہم کیوں ڈی ٹریک ہو گئے؟ ہم نے اس وجہ سے ڈی ٹریک ہو گئے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے وہ کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کتاب کو سمجھنا چھوڑ دیا جس میں ہماری اصلاح تھی، جس میں ہماری بخشش کا سامان تھا، جس میں ہمارے لیے جنت کا راستہ تھا. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر ہوتا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی. کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یعنی دنیا میں اگر کہیں ان کو تھوڑا بہت امن و چین نصیب ہوا بھی تو وہ ان کے اپنے بل بوتے پر قائم ہوا ہے. امن و چین نہیں ہے بلکہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہے. کہیں کسی مسلم حکومت نے ان کو خدا کے نام پر امان دے دی اور کہیں کسی غیر مسلم حکومت نے اپنے طور پر انہیں اپنی حمایت میں لے لیا. اسی طرح بسا اوقات انہیں دنیا میں کہیں زور پکڑنے کا موقع بھی مل گیا ہے، لیکن وہ بھی اپنے زور بازو سے نہیں بلکہ محض اس وجہ سے کہ وہ دنیا داری، کیونکہ دنیا میں تو وہ لوگ اچھے ہیں، دنیا کا کام تو وہ بہت اچھا چلا رہے ہیں، اس وجہ سے وہ انہیں دنیا میں جو تھوڑا بہت عیش جو ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے ملا ہے وہ اسی وجہ سے ملا ہے. یہی حیثیت اس یہودی ریاست کی ہے جو اسرائیل کے نام سے محض امریکہ، برطانیہ اور روس کی حمایت سے قائم ہوئی ہے. یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں.
اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائیوں کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں، آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور ان لوگوں کو کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتاب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ خود ہی جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ جہاں پہ جنگ احد کا ذکر کیا جا رہا ہے، جنگ احد میں جو ایک بد نظمی ہوئی تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا۔ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور ایسے کام کرو جسے خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا اور بینا ہے، اور یہ مدد وہ ہے تمہیں اسی لیے دے رہا ہے، یہ مدد اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے اور تمہیں مدد دے رہا ہے تاکہ تم کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے اور یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیصلہ کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کو اختیار ہے چاہے تمہیں معاف کرے چاہے انہیں سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ یہاں پر دوبارہ سود کا ذکر آ گیا۔ سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال ہوں، جو غصے کو پی جاتے ہیں، دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں،
ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ